الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے بزرگوں اور دوستوں اور امت مسلمہ کے عقیدے پسندوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، اس نے ہم سب کو دین کی نسبت سے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہونے اور کچھ کہتے سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، وہ اجتماعات جن میں اللہ رب العزت کے دین کا تذکرہ کیا جائے، وہ محفلیں جن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دی جائے، وہ مجالس وہ اجتماعات اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ اگر ہمیں آج اس کا احساس نہیں ہوتا تو کل قیامت کے دن احساس ہوگا کہ یہ مجالس کتنی قیمتی تھی۔ جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجالس کو، ان اجتماعات کو دنیا میں ہی جنت قرار دیا ہے، اور ان اجتماعات میں شرکت کرنے کو جنت کے پھل اور میوے قرار دیا ہے۔ اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا بھی لیا کرو۔ حضرات صحابہ کرام حیران ہوئے اس لیے کہ جنت کی سمجھا مالا عین رأت، اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اسے کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل کو اس کا دھکا تک نہیں گزرا، تو جنت کے باغات کہاں سے آ گئے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، وہ اجتماعات جن میں دین کی باتیں ہو اور ان میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سن لینا، یہ جنت کے پھل اور میوے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب تمام انسان کے اوقات کو تولا جائے گا اور پوچھا جائے گا اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنے اوقات کو کہاں کہاں گزارا، تو وہی وقت قیمتی بنے گا جو مجالس میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو اجتماعات میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو نماز اور ذکر اللہ میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو خدمت غرب اللہ میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جس میں انسان منفعل ہوگا اور اس کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش ہم اپنی تمام اوقات کو انہی چیزوں میں گزار دیتے اور فضول چیزوں میں اپنے وقت گزارتے۔ میرے دوستوں، آج کی اس محفل کو منعقد کرنے کا اصل مقصد، سب سے بڑا مقصد اور امت مسلمہ کے غیوب پسندوں کے سامنے عالم اسلام کے حالات کو بیان کرنا ہے اور انہیں یہ بتلانا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کن مسائل کے شکار ہے، کن حالات سے دوچار ہے، مسلمان بچوں کی کیا بیت رہی ہے، مسلمان ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ان حالات میں مسلمانوں کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ حالات کیوں آئے، اور یہ حالات کب آئے، اور یہ حالات کیسے آئے، اور یہ حالات کب تک آتے رہیں گے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری سنانے کو قبول فرمائے اور ہماری اس مختصر سی گفتگو کو امت مسلمہ کے مسائل کا حل بنائے۔ میرے دوستوں، یہ بات یقین میں نہیں ہے بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا کھل چکی ہے، لوگوں کی کوئی عزت و عظمت ہے اور لوگوں کی روح و دبدبہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس سے نہیں ڈرتی اور ہم کسی سے ڈرتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے ہر خطے میں انہیں
باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، سو پار کر چکا ہے انتہا ہمارا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ. کسی شاعر نے